یہ کہانی چندی گڑھ کے ایک گاؤں کی ہے جہاں ایک غریب کسان رام اور اس کا پریوار رہتا تھا۔ ان کے گھر کے حالات بہت ہی خراب تھے، لیکن اس کی پتنی سیما بہت ہی سلیقہ مند مہیلا تھی جو گھر کو ہر وقت صاف ستھرا رکھتی۔ ان کا ایک بیٹا سورو تھا جو پڑھائی کے لیے زیادہ تر شہر میں رہتا تھا۔ بیچارہ کسان صبح سویرے کھیتوں میں کام کرنے چلا جاتا، وہ دن رات محنت کرتا اور اس طرح ان کے گھر کا خرچ چلتا۔ ایک دن کھیتوں سے وہ واپس آ رہا تھا، وہ بہت تھک جاتا ہے اور چلتے چلتے وہ رک جاتا ہے اور کہتا ہے، اے بھگوان، آج تو بہت تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہوں، لیکن اگر میں یہاں بیٹھ گیا تو سیما اور سورو انتظار کرتے رہیں گے۔ چل رام چل، جلدی گھر چلتے ہیں۔ وہ گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ ہائے، آج تو ٹانگیں ہی کام نہیں کر رہی۔ اگر میرے پاس گائے ہوتی تو کھیتوں کا آدھا کام اس سے کر لیا کرتا، لیکن گائے بھی تو نہیں ہے، کیا کروں؟ ارے کیا ہوا؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ ہاں سیما، بس تھک گیا ہوں۔ یہی سوچ رہا تھا کہ کاش ہمارے پاس ایک گائے ہوتی تو اس کی مدد لے لیا کرتا۔ اچھا تم یہ بتاؤ کہ کھانے میں کیا بنا ہے؟ بھوک بہت لگی ہے، تھکا ہوا ہوں۔ جی آج تو دال بنا رہی ہوں، راشن ہی ختم ہو چکا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے راشن آئے گا۔ ہاں میں بھی پریشان ہوں، دن رات کھیتوں میں کام کرتا ہوں، پھر بھی ایسا ہو رہا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، ہاتھ منہ دھو لیں، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد سورو اور سیما اور رام بھی ایک کمرے میں تھے تو سورو بولا، پتا جی، کل سے میں بھی آپ کے ساتھ کھیتوں میں جاؤں گا، آپ اکیلے مت جایا کریں، آپ تھک جاتے ہیں، آدھا کام میں بھی کروں گا۔ رام نے کہا، میں کام کر سکتا ہوں، تم پڑھائی پر توجہ دو، کچھ پڑھ لکھ لو تاکہ بڑے افسر بن سکو۔ پتا جی، آپ میری کوئی بات نہیں مانتے، اگر یہ نہیں تو پھر ایک گائے لے آتے ہیں، آپ نے جو میری پڑھائی کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں ان کو استعمال کر لیں اور اس سے آپ کی مدد بھی ہو جائے گی اور ایک اچھی سی گائے بھی آ جائے گی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ وہ پیسے تو تمہاری پڑھائی کے لیے ہیں، بعد میں کہاں سے لائیں گے ہم؟ ہاں بیٹا، تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے، تم سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کرنا۔ بیٹا میں تو ایسے بھی کھیتوں میں کام کر لوں گا۔ لیکن سورو نہیں مانتا۔ آخرکار اس کے ماتا پتا اس کے آگے ہار مان لیتے ہیں۔ رام اگلی صبح پیسوں کی پوٹلی لے کر اگلے گاؤں کی طرف روانہ ہو جاتا ہے تاکہ کوئی اچھی گائے خرید سکے۔ دوسری اور پاس کے گاؤں میں ایک بوڑھا کسان اور اس کی پتنی رہتے تھے۔ ان کے پاس ایک گائے تھی، لیکن وہ یہ گائے بیچنا چاہتے تھے۔ ارے میں کیا کہتی ہوں، آپ تو سارا دن کھیتوں میں کام کرتے ہیں، مجھ سے اب اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، اس کو بیچ نہ دیں۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے بھی اب ایسا لگتا ہے، نہ تو اب یہ دودھ دیتی ہے نہ ہمارے کام کی ہے۔ گائے یہ باتیں سن کر بولنے لگی، لو جی، یہ تو ہماری باتیں سن کر بول رہی ہے۔ ارے تم تو چپ کرو، ہم تو ابھی مشورہ ہی کر رہے ہیں۔ بڑھیا اور کسان دونوں گائے کی وجہ سے ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ اگلی صبح بوڑھا کسان دوسرے شہر کے لیے چل پڑتا ہے۔ گائے بڑی اداس چل رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کا مالک اسے بیچنے جا رہا ہوتا ہے۔ چلتے چلتے بوڑھا کسان تھک جاتا ہے۔ ارے نیلی گائے، یہاں تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں، تم بھی آرام کر لو تو پھر چلتے ہیں، میں تھک گیا ہوں۔ رام پہلے سے ہی یہاں بیٹھا ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی تھک چکا ہوتا ہے اور کہتا ہے، کیا ہوا چچا، گائے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ارے بھیا، یہ گائے بیچنے جا رہا ہوں، گھر میں اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ارے چچا، گائے کتنے کی بیچ رہے ہیں؟ گائے تو آپ کی بہت پیاری ہے اور ہے بھی صحت مند۔ بیٹا یہ گائے 20,000 میں فروخت کر رہا ہوں، اگر پسند ہے تو تم ہی خرید لو، مجھے شہر نہیں جانا پڑے گا۔ یہ سن کر رام دل میں کہتا ہے، ارے واہ، یہ سودا تو وارے کا لگ رہا ہے، میرے پاس تو 22,000 روپے ہیں،
اور یہ چچا اپنی گائے 20,000 میں فروخت کر رہا ہے، اور یہ ہے بھی بہت صحت مند اور دکھنے میں بھی سندر ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد رام نے کہا، جی چچا، مجھے سودا منظور ہے، آپ مجھے یہ گائے دے دیں، مجھے بہت پسند ہے۔ بھائی، یہ دودھ نہیں دیتی، اگر تم سودا کر ہی رہے ہو تو بعد میں مجھے شکایت نہ کرنا۔ کوئی بات نہیں چچا، دودھ نہ بھی دے تو چلے گی، کیونکہ میں نے اس سے کھیتوں میں کام ہی کروانا ہے، اور ویسے بھی یہ تندرست تو لگتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری اچھا ہو، یہ کھڑی ہے گائے، لے جاؤ اور مجھے پیسے دے دو میرے۔ پیسے لینے کے بعد بوڑھا کسان اور رام اپنے اپنے راستے نکل جاتے ہیں۔ رام جب گائے لے کر گھر پہنچتا ہے تو سورو گائے کو دیکھ کر کہتا ہے، ارے ماتا جی، دیکھیں پتا جی کتنی پیاری گائے لے کر آئے ہیں، میں نے تو ایسی گائے کبھی نہیں دیکھی۔ ہاں، یہ تو بہت پیاری گائے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف 20,000 کی ہے۔ پتا جی، ویسے 20,000 میں تو بہت اچھی گائے مل گئی ہے، لگتا ہے تم دونوں کو یہ گائے بہت پسند آئی۔ چلو یہ تو اچھا ہو گیا ہے کہ کھیتوں میں میری مدد کرا دیا کرے گی، مگر یہ گائے دودھ نہیں دیتی، لیکن کھیتوں میں میرے بہت کام آئے گی۔ کوئی بات نہیں پتا جی، اس سے آپ کی کھیتوں میں کچھ مدد تو ہو جایا کرے گی۔ رام سارا دن گائے کا بہت خیال رکھتا۔ ان کے گھر میں خود کھانے کو اگر کچھ نہ بھی ہوتا، وہ تب بھی نیلی کا خیال رکھتے اور اس کو چارہ دیتے۔ ہاں، کیسی ہو نیلی تم؟ کیا تم خوش ہو یہاں؟ کیا تمہیں اچھا لگ رہا ہے؟ کچھ دن کے بعد نیلی اچانک غائب ہو گئی اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں گئی۔ پیارے دوستو، کہانی کا اگلا بھاگ اگر آپ ترنت دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، میرے چینل کو سپورٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ الوداع۔